اس کو اینالائز نہ کر لیں, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او, تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں, انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا, اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ, سپلائی چین کی آٹومیشن, ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی, یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا, اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا اینالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ کی ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس, ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں. یہی چیز 236 جی اور ایچ جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا, وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا اینالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا, اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے, کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو, کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو, پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں.
जिस चीज के ऊपर हमें अफसोस हुआ, बहुत सा कंजम्पशन डेटा जो अब हमने इकट्ठा किया, तो एक बहुत बड़ा मेयार रखते हुए भी 3 गाड़ियां, बहुत सी प्रॉपर्टियां, बहुत से घर और क्या क्या कुछ, उसके बावजूद भी 1,90,000 ऐसे लोग आए जिनके पास टैक्सेशन के अंदर होना चाहिए था और वो फाइलर्स नहीं थे। मैं आप सारे दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो एक आम आदमी है उसके लिए सबसे बड़ा टैक्स जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई की शक्ल के अंदर उसके ऊपर लागू होता है, जिससे कुव्वते खरीद उसकी खत्म हो जाती है और उसके बाद उसकी परचेजिंग पावर कंट्रैक्ट हो जाती है। तो हमें अगर देरपा अंदाज के अंदर इस बीमारी के ऊपर काबू पाना है तो हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उस खसारों को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर जब गवर्नेंस का मेयार इंप्रूव किया गया, जब इकोनॉमी की मैनेजमेंट को बेहतर किया गया, तो आज किस तरह से महंगाई जो 30-40% के ऊपर थी आज 5% के अंदर आती हुई नजर आ रही है और उसके समरात एक आम आदमी की तरफ पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था, इस पस मंजर को आपको अपने जहन में रखने की जरूरत है। तो इस स्ट्रैटेजी का एक जो बुनियादी जुज है वो ये है कि हमने अपने जो टैक्स के वसाइल हैं और जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको एक रीजनेबल हद तक बढ़ाना है। ये उसका एक इंपॉर्टेंट जुज है, और ना सिर्फ बढ़ाना है पर इसके साथ साथ उसको जुडिशियस बनाना है। ये ना हो कि चंद तबके जिनके बारे में आप लोग लिखते हैं, तनख्वाहदार लोग हो गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हो गई है, खाली वो बोझ ये ना उठाएं बल्कि इसको जुडिशियसली हर मईशत का हिस्सा जो अपने हुजूम के मुताबिक अपना बोझ उठाए और इस निज़ाम को और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा डालने की कोशिश करे। तो ये दूसरा तकाजा है। तीसरी चीज ये है कि क्वालिटी ऑफ द टैक्सेशन, कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा बुरी तरह से जिसका इंपैक्ट गिरता है उससे हमने चेंज करके डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर किस तरह जाना है। तो ये जो सारी की सारी टास्क फोर्स और ये जो सारे के सारे काम जो शहबाज शरीफ साहब ने जिनका क़याम किया था, जिनको अगस्त के अंदर ऑथराइज किया था, उनका मकसद ये था कि मॉडर्न टूल्स के जरिए, डिजिटलाइजेशन की टेक्निक्स के जरिए, मॉडर्न एल्गोरिदम्स के जरिए आप लोगों की कंजम्पशन, उनके इनकम पैटर्न्स को कैप्चर कर सकें ताकि एक बराबर अंदाज के अंदर उन सबको हम फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना सकें। तो इस जो कमेटी जिसको मैं चेयर कर रहा था, मेरे साथ जनरल सैयद अली रजा को चेयर कर रहे थे, उसके अंदर बहुत से एमिनेंट प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी के शोबे से जो ताल्लुक रखते थे, मैं उनके नाम भी आपके सामने ले लेता हूं क्योंकि उन्होंने जो इस कौम की खिदमत के लिए और हमारी ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर जो मदद की थी, उनके लिए ये एक्नॉलेजमेंट बड़ी जरूरी है सबके सामने आना। आसिफ पीर साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो आईटी की एक्सपोर्ट कंपनी सिस्टम्स के सीईओ, उन्होंने इस कमेटी में भरपूर काम किया। वकारुल हसन साहब जो करंदाज के सीईओ हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मकेंजी की जो ग्रांट अप्रूव करवाई और आज मकेंजी की मदद के साथ ये सारे कामों को आगे लेके जाया जा रहा है। प्रोफेसर फरीद जफर साहब लम्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने आपकी सीआरएम मॉड्यूल्स की डेवलपमेंट में प्राल के बोर्ड के ऊपर बड़ा अपना किरदार अदा किया है, उन्होंने इसके अंदर शामिल रहे। गाजी अख्तर साहब बेवरेजेस सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, टैक्सेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तानिया एदरियस साहिबा ने कंट्रीब्यूट किया। ब्रिगेडियर जावेद साहब चीफ इंस्पेक्शन ऑफिसर नादरा, क्योंकि बहुत सा डेटा जो चेयरमैन साहब आपको दिखाएंगे इन्होंने इस्तेमाल किया, वो नादरा से वो विड्रॉ जो लिया गया है, जिसके ऊपर आप सारे कहते थे कि ये डेटा मौजूद है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो रॉ डेटा तो कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसको एनालाइज ना कर लें। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, डेटा एनालिटिक्स के जरिए इन दोस्तों ने हमें वो रास्ता दिखाया है। इसके बाद आमिर मलिक साहब प्राल के सीईओ, तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशंस टास्क फोर्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर साहब को दी, उन्होंने उसको अप्रूव करके जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हेड कर रहे हैं एफबीआर का, उसका हिस्सा बनाया। और आज जो हम आपके पास बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि आपको शोकेस कर सकें कि उससे हम टैक्स वाइडनिंग, सप्लाई चेन की ऑटोमेशन, ट्रेड डेटा की स्क्रूटनी को किस तरह से ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर चुके हैं और उसके ऊपर क्या पेशरफ्त होगी, ये बताने के लिए जा रहे हैं आपके पास।
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا اینالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز